مجھے یہ بتائیے گا، چلیے یہ ملاقات تو نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن جو دوسری ملاقات ہے جو کہ پی ٹی آئی اس ٹائم پر کچھ اس کا اشارہ بھی کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی کے حوالے سے بھی شیوری فراز صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کرنے کے لیے پاکستان کے لیے ہر کسی سے تیار ہوں، اس ملاقات کے اندر کوئی پیش رفت ہوئی ہے شیخ صاحب؟ جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے تھے، جو علی امین گنڈا پور صاحب فرما رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ملاقات ہو سکے، اس کے کوئی امکانات روشن ہوئے؟ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے آ گئی تھی اسٹیٹمنٹ کریکشن کی، وہ آپ نے بھی دے دی۔ انہوں نے مذاکرات کا کہا، انہوں نے کہا مذاکرات قوم کے لیے، ملک کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے میری طرف سے کبھی نہ نہیں تھی۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی وی آر آلویز اوپن ٹو دیٹ، اس انگیجمنٹ اور اس مذاکرات کے لیے، مگر میں نے اپنی ذات کے حوالے سے کسی کو آتھرائز نہیں کیا کہ وہ مذاکرات کریں۔ دس از واٹ اٹ واز۔ اور شیخ فراز صاحب نے بھی آج اس پہ یہی کلیئرٹی کی ہے کہ ہم اس پہ پارٹی میں ایک سیریس بحث جو ہے، ڈسکشن، بحث نہیں کہنا چاہیے، ڈسکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ معاملہ آگے چل سکے اور یہ معاملہ ڈسکس ہونا چاہیے، کیونکہ ملک جس نہج پہ پہنچ چکا ہے اس گورنمنٹ کے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ نظام اس طریقے سے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اور اس پہ مذاکرات بڑے ضروری ہیں۔ لیکن شیخ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے تو انکار آ چکا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم اپنے دائرہ کار کی سائڈ پر رہیں گے، آپ لوگ حکومت کے ساتھ سیاستدان آپس میں بات کریں، اور اس ٹائم پر ایون پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، لیکن وہاں کی طرف کوئی مذاکرات والی سچویشن نہیں ہے۔ تو کیا پی ایم ایل این سے بھی دوبارہ کوئی ری نیگوشیشنز کی بات ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے، یا وہ دروازہ بند ہو چکا ہے؟ فی الوقت تو ایسی بات نہیں، دیکھیں دروازے تو پالیٹکس میں بند نہیں ہوتے، دروازے کیسے بند ہوتے ہیں؟ جیسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں بند دروازے بھی کھل جاتے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو آپ دوسری بات بتا رہی ہیں وہ بھی کوئی وہ اسٹیٹمنٹ بھی اس طرح کریکٹ نہیں ہے۔ وہاں بھی جب چیزیں بوقت ضرورت جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں بھی جو بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے وہ حالات کے مطابق چلتے ہیں سارے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ عمر کوٹ کے اندر انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں کا اکٹھ تھا۔ شیخ صاحب کیا ایسی بات تھی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے کو پی ایم ایل این سے اس حلقے کی سطح کے اوپر کوئی بات چیت، کوئی یکجہتی؟ بالکل نہیں جی، ہم بلاول بھٹو زرداری کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں، ہم ان کی اس بات کو رد کرتے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہیں یہ، بلکہ افسوس کا مقام ہے پیپلز پارٹی کے لیے، ایک ایسی پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو بے تاج بادشاہ سمجھتی تھی سندھ میں، اس کو ایک لال مالی نامی آدمی نے عمر کوٹ میں اس کا جو حشر کیا ہے عوام کے ساتھ مل کے، ان کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ شاید ان کے اتحادی جو ان کے پارٹنر ان کرائم ہے اس وسطائی حکومت کو لانے میں اور یہ ملک میں یہ نظام اور یہ جو ہے حالات بنانے میں، ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ شاید وہ ہمارے ساتھ تھے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں کسی بھی اتحاد پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی جیسی جماعت کو ہرانے کے لیے نون لیگ جیسی جماعت کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، نہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جتنے کو ووٹ وہاں پہ نون لیگ کے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن باقی جماعتوں کی جی کنٹینیو کیجیے۔ جی ڈی اے نے اس الیکشن میں ہمیں سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جی ڈی اے جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے وہاں پہ، پچھلی دفعہ نہیں تھا، اس دفعہ کیونکہ ہمارا الائنس تھا تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، بالکل ہم کہتے ہیں کھل کے سپورٹ کیا ہے۔ مگر نون لیگ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ سے کوئی مدد لے گی کسی لوکل کاؤنسلر کے الیکشن میں۔ یہ تو بہت بڑا الیکشن تھا، اور اس الیکشن کے نتائج نے دیکھیں نا کس طریقے سے بیلٹ باکسز ان کے امیدواروں نے اٹھا لیے، اس کے اوپر ابھی بھی لڑائی جاری ہے، کس طریقے سے پورا دن گڑبڑ ہوتی رہی، وہ ساری چیزیں ہمارے بندوں کے پاس ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ میری بھی لاد والی سے بات ہوئی، ان کے پاس میجورٹی فارم 45 بھی موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنی جو گرتی ہوئی عمارت ہے وہ دیکھ کے خوف آ رہا ہے، اور خوف میں یہ پگلا گئے ہیں، اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ Right. Sheikh Saab, thank you very much for joining me in the program.